السلام علیکم دوستو کیا آپ دنیا کے سب سے مہنگے کتے کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس عورت کو شیشے کے اندر کیوں قید کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نئے ٹائرز پر یہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جنہیں جان کر آپ پہلے سے زیادہ جینیس اور سمارٹ ہو جائیں گے۔ دوستو میرا نام ہے عثمان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان رضا فیکٹ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے انفارمیٹیو فیکٹس کی جانب۔ دوستو آپ نے اپنے آس پاس یا پھر ویڈیوز میں کئی بریڈ کے اٹریکٹیو اور ہائی مینٹیننس ڈاگ کو تو ضرور دیکھا ہوگا۔ کتوں میں چاو چاو، تبتین میسٹیف اور فیرن ہارن جیسی بریڈ کو دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں آج تک بکنے والا سب سے مہنگا کتا کس بریڈ کا تھا اور کہاں پر بکا تھا؟ سن 2014 میں چین میں ہوئے ایک پیٹ فیئر میں تبتین میسٹیف نسل کا ایک پپی $2 ملین میں بکا تھا، جس نے اسے اس دنیا میں سب سے مہنگا ڈاگ بنا دیا ہے۔ سافٹ گولڈن بالوں والا یہ پپی ایک نامی گرامی بریڈر نے ایک پراپرٹی ڈیولپر کو بیچا تھا، اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس پپی میں شیر کا خون ہے۔ دوستو چین میں بڑے بالوں والے بے حد مہنگے اور ہائی مینٹیننس تبتین میسٹیف پالنا پرانے وقت سے ایک سٹیٹس سمبل رہا ہے، اور آج بھی یہاں کے ایلیٹ کلاس میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں کہ دنیا میں دوسرا سب سے مہنگا ڈاگ بھی تبتین میسٹیف ہی تھا۔ سن 2011 میں ایک ایسا ہی 11 مہینے کا پپی $1.5 ملین میں بکا تھا، اور وہ بھی چین میں ہی بکا تھا۔ جیسا کہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ٹریفک میں کسی بھی ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے تو ہماری سب سے پہلی ڈیوٹی اس ایمبولینس کو راستہ دینے کی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ سال 2013 میں رشین اسی چیز کا ناجائز فائدہ بہت بڑے اسکیل پر اٹھاتے تھے۔ سال 2013 میں کچھ رشین ایجنسیز آپ کو فیک ایمبولینس ٹیکسی کی سروس دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ایجنسیز آپ سے $200 پر آور چارج کر کے آپ کو ایک ایمبولینس میں بٹھا کر ایمرجنسی سائرن بجاتے ہوئے ٹریفک سے نکالتے ہوئے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتی تھی۔ جب رشین پولیس کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت بڑے اسکیل پر کارروائی کر کے اس کو اپنے ملک سے ختم کر دیا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی ایسے واقعے سننے کو ملتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے آسمان میں اڑتے ہوئے جیٹ پلین کو دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اپنے پیچھے ایک وائٹ ٹریل کو چھوڑتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوستو پلین کے پیچھے اس سفید لائن کو کنڈنسیشن ٹریل کہتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کنڈنسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو واٹر ویپرز ہوا میں موجود ہوتے ہیں ان کے مالیکیولز کا کنڈنسیشن ہونا، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر جمع ہونا کنڈنسیشن کہلاتا ہے۔ ایک جیٹ انجن کے فیول میں کیونکہ واٹر مالیکیولز بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ جیٹ انجن اچھی خاصی ہائٹ پر ٹھنڈی سرد ہواؤں کے بیچ ان واٹر ویپرز کو پیچھے چھوڑتا ہے تو وہ فوراً ہی جم جاتے ہیں اور ہوا کی غیر موجودگی میں وہی موجود رہتے ہیں۔ اگر ہیومیڈیٹی کم ہو تو یہ کنڈنسیشن ٹریل جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر موسم نم ہو تو یہ پلین کے اڑنے کے کئی گھنٹوں بعد بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ نئے ٹائرز پر کچھ اس طریقے کے ہیئر کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں دوستو اس چیز کو بھی آپ نے کبھی نہ کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ آلموسٹ سبھی نئے ٹائرز پر ہمیں کچھ اس طریقے کے ہیئرز نظر آتے ہیں، جن کو ٹیکنیکل ٹرم میں وینٹ سپیوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز ٹائر پر کیوں ہوتی ہے؟ یہ چیز کچھ اور نہیں، ٹائر کے ہی مٹیریل کا بائیو پروڈکٹ ہوتا ہے۔ سبھی ٹائرز کو پراپر شیپ دینے کے لیے ان کی ربر کو ایک مولڈ کے اندر ڈال کر تیز ہوا کے ذریعے پھلایا جاتا ہے، اور دوستو اس ربر کو پھلانے کے لیے کافی تیز ہوا کے ساتھ ساتھ اس ربر کو بھی گرم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی پاسبلٹی یہ جنریٹ ہوتی ہے کہ جب یہ ربر پھول کر ایک ٹائر کی شیپ لے گی تو اس کے کچھ دیر بعد جب ربر ٹھنڈی ہوگی تو اس ربر میں موجود ایکسٹرا ایئر کے مالیکول اس ٹائر کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایئر ببلز کو کریٹ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ٹائر کی پرفارمنس اور ڈیوریبلٹی کافی زیادہ کم ہو جائے گی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹائر کو ایک مولڈ کے اندر ڈال کر جب پھلایا جاتا ہے تو اس مولڈ کے اوپر کافی چھوٹے چھوٹے ہولز کیے جاتے ہیں، تاکہ بلوئنگ کے دوران اگر ٹائر کی ربر میں ایئر مالیکول کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ ایئر مالیکولز ان چھوٹے چھوٹے ہول سے اپنے آپ ہی باہر نکل جائیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے ہوئے ان طریقے کے ہیئرز ہمیں ٹائر کی سائڈ پر زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور کیونکہ ان ہیئرز کی ٹائر کی پرفارمنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو کچھ دیر کے بعد جب یہ ٹائر پرانا ہو جاتا ہے تو یہ گھس کر اپنے آپ ہی ٹائر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں تک رشین ایسٹروناٹ جن کو کاسموناٹ کے
نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہ اسپیس میں اپنے ساتھ گنز کو بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال تو آ رہا ہوگا کہ جب اسپیس میں گن چل ہی نہیں سکتی ہے تو وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اصل میں دوستو زیادہ تر رشین اسپیس راکٹ لانچنگ سائٹ سائبیریا کے گھنے جنگلوں کے آس پاس ہیں، جس کی وجہ سے رشین اسپیس ایجنسیز کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ بائی چانس اگر لینڈنگ کرتے وقت ان کا اسپیس کرافٹ سائبیریا کے گھنے جنگلوں میں جا کر گر جائے تو اس کے اندر موجود کاسموناٹ جنگل میں موجود بیئر یا پھر الگ الگ اینیمل سے اپنی حفاظت کے لیے اور ریسکیو ٹیم کو سگنل دینے کے لیے ان گنز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی جس کے چلتے ہوئے وہ اپنے ساتھ گنز کو لے کر اسپیس میں جایا کرتے تھے۔ دوستو ایک ایسی عورت جو پچھلے 15 سال سے شیشے کے اندر رہنے پر مجبور ہے، جی ہاں دوستو آپ نے ٹھیک سنا ہے، 15 سال سے، اور یہ شاید کبھی یہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ 55 سال کی جوانا منوز اسپین کے شاید کارڈز میں رہتی ہے، جو پچھلے 15 سال سے اپنے ہی گھر میں موجود ایک شیشے کے کیبن میں بند ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ عورت یہاں سے باہر نکلی تو اس کی موت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ دوستو جوانا کی اصل حالت ڈاکٹر ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس کو ملٹیپل کیمیکل سینسٹیوٹی نام کی ایک بیماری ہے۔ اس بیماری میں ایک انسان عام ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے، اور اسی وجہ سے یہ عورت پچھلے 15 سال سے اس شیشے میں قید ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے جب کسی بھی مرغی کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ کمی اس کے جسم میں اس کے کھانے سے بھی پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں مرغی کیا کرتی ہے؟ اس صورتحال میں مرغی اپنے جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خود ہی کے انڈے توڑ کر ان کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ہی جان بچانے کے لیے اپنے ہی ان بورن بیبی کو ختم کر دیتی ہے۔ دوستو یہاں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ چیز صرف مرغی میں ہی نہیں بلکہ کچھ پولر بیئر اور کچھ اسپائڈر بھی اس کام کو کرتی ہیں۔